نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، Darsequran.com کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر آج ہماری 7ویں نشست ہے۔ قصص القرآن کی 7ویں نشست میں ہم ذکر کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت، آپ کی دعوت کا۔ حضرت صالح اللہ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی طرف مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کا بھائی صالح بھیجا۔ اللہ کا پیغام لے کر حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف مبعوث ہوئے۔ قوم ثمود انتہائی طاقتور اور خوشحال قوم تھی۔ قوم ثمود کے حوالے سے، زمانے کے حوالے سے مورخین اور مفسرین کی مختلف آراء ہے، جس میں قرآن مجید کی تصریح یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ۔ قرآن مجید نے اسے عاد کا جانشین بتلایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عاد کے بعد کا زمانہ ثمود کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ قوم گزری ہے۔ لیکن بعض مغربی مستشرقین نے لکھا ہے کہ ثمود کا زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور انہوں نے اسے قوم یہود کہا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ ہے جو فلسطین میں داخل نہیں ہوا۔ لیکن مغربی مستشرقین کی یہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ عاد کی جانشین ہیں، اسی لیے بعض مفسرین اور مورخین نے انہیں عاد ثانیہ بھی کہا ہے کہ یہ عاد ثانیہ ہیں۔ ثمود کا مقام کون سا تھا اور کس جگہ قوم ثمود آباد تھی؟ قرآن مجید کے اندر سورہ ہجر کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اصحاب الحجر کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجر والے اور قوم ثمود یہ ایک ہی لوگ ہیں۔ قوم ثمود کو ہی اصحاب الحجر کہا گیا ہے۔ ان کی بستیاں ہجر میں واقع تھی، جو حجاز مقدس اور شام کے درمیان واقع ہے، ام القریٰ کے بالکل قریب ہے، جسے آج کل فج الناقہ بھی کہا جاتا ہے، فج الناقہ کا مقام کہا جاتا ہے۔ ناظرین، قوم ثمود کے اندر ایک اور چیز بڑی اہم تھی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم الشان خوبصورت ہنر سے نوازا تھا۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، یہ پہاڑوں کو کاٹ کر بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑی کارگری کے ساتھ ان میں خوبصورت گھر بناتے تھے۔ اس طرح پتھروں کو تراشتے اور ان میں محلات اور خوبصورت کوٹھیاں بناتے۔ یہ بہت ہی ان کا ایک عظیم الشان ہنر تھا، یوں سمجھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سرسبز اور شاداب باغات اور لہلیہاتی کھیتیاں بھی انہیں عطا کی تھی۔ لیکن یہ بدبخت اور نافرمان قوم اتنی اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور دعوت دی، لیکن ماننے والی قوم نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے، کسی قوم پر عذاب مسلط نہیں کرتے جب تک اس قوم کی طرف کوئی ہادی برحق نہ بھیج دیں۔ اللہ نے نبی برحق حضرت صالح کو ان کی ہدایت، رہنمائی اور رہبری کے لیے بھیجا، لیکن حضرت صالح پر ایمان لانے کے بجائے یہ حضرت صالح کے مخالف ہو گئے۔ بغض اور عناد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ نبی ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے سردار مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے حضرت صالح سے متعلق اہل ایمان سے کہ کیا انزل علیہ الذکر من بیننا، ہمارے ہوتے ہوئے بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت صالح پر وحی نازل ہوتی ہے؟ کبھی یوں کہتے کہ اہل ایمان سے اتعلمون ان صالح مرسل من ربی، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر ہے؟ تو ان کی یہ باتیں سن کر اہل ایمان انہیں جواب دیتے قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ہم تو حضرت صالح پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، ہم اسے نبی مانتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ ناظرین،
پھر یہ بڑا ہی عجیب جملہ کہتے جواب میں، کہتے ہیں انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تم ایمان لائے ہو یا نہیں لائے، بہرحال ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم کسی بھی طرح سے اس کی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، ہم صالح پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بہرحال یہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ نافرمان اور سرکش اور بدبخت قوم حضرت صالح کی پیغمبرانہ دعوت اور اس کی نصیحت کو تسلیم کرنے سے انکاری رہی، اور ان سے کہنے لگی کہ تم ہمیں ایک بڑا معجزہ دکھاؤ۔ معجزہ کا مطالبہ بھی ایسا تھا کہ یہ جو سامنے کی پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہو اور وہ گابن بھی ہو، حاملہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے حضرت صالح کی دعا کو قبول فرمایا، اور سامنے اسی پہاڑ اور اسی پتھر سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، اور اونٹنی جو ہے آنے کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا قوم کے سامنے، قوم کے لوگوں نے دیکھا، لیکن سوائے چند لوگوں کے باقی ساری قوم نے انکار کیا، چند لوگ ایمان لائے۔ حضرت صالح پر ایمان لانے والوں کی تعداد 20 یا 24 بتائی جاتی ہے، انتہائی قلیل تعداد میں لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، باقی اکثر لوگ نافرمان اور سرکش رہے، یہاں تک کہ حضرت صالح نے انہیں سمجھایا کہ اے قوم، یہ جو ناقہ ہے، یہ جو اونٹنی ہے جو تم نے طلب کی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا۔ لیکن یہ بدبخت قوم کہاں برداشت کرنے والی تھی، کچھ دنوں کے بعد ہی یہ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی، اور انہوں نے ایک سازش کر کے ناقۃ اللہ کو یعنی اللہ کی اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ ناظرین، یہ خبر حضرت صالح کو پہنچی تو آپ آبدیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، اے قوم، تمہیں منع کیا گیا تھا جس کام سے، تم نے وہی کیا، لہٰذا اب انتظار کرو اللہ کے عذاب کی۔ اب نے فرمایا 3 دن ہیں تمہارے پاس، 3 دن گزرنے کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ صاحب روح المعانی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ وہ 3 دن بھی ایسے تھے کہ جن میں لگاتار اللہ تعالیٰ کے عذابات کی نشانیاں اور علامات ظاہر ہو رہی تھی۔ پہلے دن جب وہ اٹھے ان کے چہرے زرد پڑ چکے تھے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن جب وہ اٹھے تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ خوف اور دہشت کی علامت تھی، لوگ جان چکے تھے کہ صالح اللہ کے نبی ہیں اور برحق رسول ہیں، لیکن بغض اور عناد، حسد جو تھا وہ ان کے درمیان حائل تھا، وہ انہیں ایمان لانے میں رکاوٹ تھا، کسی بھی صورت وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے، یہاں تک کہ وہ 3 دن ختم ہوئے اور وقت موعود آ پہنچا، اور اللہ رب العالمین نے ایک سخت ہیبتناک آواز کے ذریعے ان پر ایک ایسی کیفیت طاری کی کہ جو جس حال میں تھا اسی حال میں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے حضرت صالح کی قوم سمود پر جو عذاب آیا اسے مختلف انداز میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ کہیں تو فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، کہیں فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے اسے طاغیہ کہا، اور کہیں اللہ رب العالمین نے صیحۃ واحدہ، اور مختلف انداز میں اسے قرآن مجید نے بیان کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سارے ہی جو نام ہیں یہ اسی ایک ہی عذاب کے مختلف شکلیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا، جس کے ذریعے صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دیا، یہ تباہ و برباد ہو گئے اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی، اور وہ اہل ایمان یہاں سے نکلے اور فلسطین کے علاقے رملہ میں جا کر آباد ہوئے۔ ناظرین، جب یہ ہلاک ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے، چونکہ وہ ان کے خیر خواہ تھے اور اللہ کی طرف سے مرسل اور نبی برحق تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ قوم تباہ برباد ہوگی، ان ہلاک شدہ قوم کے جو ہے تباہی کو دیکھ کر، ان مناظر کو دیکھ کر ان کو مخاطب کیا اور انہیں پکارنے لگے اور کہنے لگے، یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔
قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، تمہیں نصیحت کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو اپنا دوست بنانے والے یا سمجھنے والے نہیں تھے، اس لیے تم نے اس نصیحت کو رد کیا، اور اس رد کرنے کے نتیجے میں آج تم تباہ و برباد ہو گئے۔ محترم ناظرین، یہ انتہائی عبرت اور نصیحت والا واقعہ ہے۔ ہر اس قوم اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا ہے جس نے استہزاء اور مذاق کا راستہ اور تکذیب کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ان تمام بدبخت قوموں میں، نافرمان قوموں میں ایک بات کامن رہی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا، اور ان کی تکذیب میں یہاں تک پہنچ گئے کہ انہیں قتل کرنے کے ارادے کیے، اور جو انہیں راستے سے ہٹانے کی کوششیں کی۔ اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو ہی تباہ و برباد کر دیا۔ الہ العالمین ہمیں اس طرح کی روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.Darsequran.com